بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم کا سال کسے کہا ہے۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ کفار مکہ بہت ہی ظالم لوگ تھے۔ ان کو یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ اپنے وحشیانہ ظلم و ستم سے اسلام کی تحریک کو یا تو وہ ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے۔ وہ انتہائی جاہل لوگ تھے، کیونکہ ان کو ابھی تک اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کی تمام کوششیں کرنے کے باوجود مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے تھے، غصے میں آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس تعداد کو کنٹرول کس طرح کرے۔ تمام سردار مکہ سردار اکٹھے ہوئے جو دشمنان رسول تھے۔ انہوں نے اکٹھے ہو کر مکہ کے دوسرے کافروں کے ساتھ ایک سکیم بنائی۔ وہ یہ سکیم تھی کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کو زیر غور رکھا گیا، اور تجویز جب مکمل ہوئی تو انہوں نے تمام قبائل قریش نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان میں نہ کوئی میل جول رکھے گا، اور نہ ہی کوئی شادی کرے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی بھی رسومات میں شریک ہوگا۔ کسی قسم کا میل جول بھی نہیں رکھے گا، سلام کا جواب تک نہیں دے گا، کوئی خرید و فروخت بھی نہیں کرے گا۔ کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہی لے کر جائے گا اور نہ ہی لے کر جانے کی اجازت دے گا۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا، اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر لٹکا دیا، کیونکہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے۔ انہوں نے جب دستاویز کو اس کے اندر لٹکا دیا تو ابو لہب کے سوا تمام بنو ہاشم ابو طالب کی وہ گھاٹی جس کو ابھی شعیب طالب کہتے ہیں اس میں محصور ہو گئے۔ اچھا، ان میں غیر مسلم بھی تھے جو ابھی تک ایمان کی دولت نہیں لائے تھے، صرف اپنے خاندانی تعلق کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ شریک تھے۔ 3 سال تک تمام بنو ہاشم کے لوگ اس گھاٹی میں محصور رہے، یعنی قید رہے۔ یہ 3 سال کا زمانہ اس قدر سخت تھا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ بھوک سے بلکتے ہوئے ننھے بچے اس قدر زور سے روتے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی تھی، مگر ان سخت دل کافروں نے ہر طرف سے گھاٹی پر پہرا بٹھایا تھا کہ کوئی بھی کھانے پینے کی کوئی چیز اندر نہ پہنچے۔ ان خبیثوں کو ان بھوک سے بلکتے بچوں پر بھی ترس نہیں آتا تھا۔ اچھا، 3 سال اسی حالت میں گزر گئے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے خبر دی کہ اس معاہدے کو جو انہوں نے مل کر کیا ہے اس کو دیمک چاٹ گئی ہے، اور اللہ کے نام کے سوا اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر ابو طالب کو دی، اور اس نے کفار قریش کو جا کر کہا کہ اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح کی خبر دی ہے، تم اپنا معاہدہ لاؤ، اگر یہ خبر صحیح نکلی تو تم اس ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، اور اگر خبر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو خود تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اور وہ اس پر راضی ہو گئے، مگر جب جا کر دیکھا تو ہونا تو وہی تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تھا۔ ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اللہ پاک کے نام کے علاوہ اس میں سے ہر چیز ختم ہو چکی تھی۔
اعلان نبوت کے 10ویں سال جبکہ شعیب ابی طالب کے محاصرے کو ختم ہوئے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال کو غم کا سال کہا گیا ہے۔ ابو طالب کی وفات سے آپ کو شدید صدمہ ہوا۔ ابو طالب کی وفات کو ابھی 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ مکے میں 2 ہستیاں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریب تھیں۔ آپ اپنے چچا جان اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نہایت لگاؤ رکھتے تھے۔ قدم قدم پر ان دونوں نے آپ کی مدد کی اور حمایت کی۔ جب آپ نے کفر و شرک کے تاریک اندھیروں میں توحید کی شمع روشن کی تو کفار نے جو طوفان بدتمیزی پیدا کی، یہ دونوں ہستیاں اس مشکل وقت میں آپ کا سہارا بنی۔ ان کی جو وفات ہوئی ہے نا، وہ 1 ہی سال میں بڑی قلیل مدت میں ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے بہت ہی نقصان اٹھایا ہے، آپ کو اس سے بہت زیادہ رنج پہنچا، غم پہنچا، دکھ ہوا، اس لیے آپ نے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الحزن قرار دیا۔